تم سید زادی ہو، تم غیر سید سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ اس بات کو وجہ بنا کے 22 سالہ خاتون کو اس کی 15 ماہ کی بیٹی سمیت گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ اس افسوسناک واقعے کی تمام تر تفصیلات آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ مانسہرہ کے علاقے جابا میں پیش آیا، جہاں پہ غیرت کو وجہ بنا کے، غیرت کے نام پہ کچھ بغیرتوں نے اپنی سگی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نہ صرف اپنی سگی اولاد کو موت کے گھاٹ اتارا، بلکہ اس کی 15 ماہ کی معصوم بچی کو چہرے پہ اور اس کے سر پہ گولیاں مار کے اس کی بیٹی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ واقعے کی تمام تر تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ذرائع کے مطابق لاہور ہوٹل کے پاس رابعہ نے محمد عمر سے 3 سال قبل پسند کی شادی کی تھی۔ اب ہم نے اس پہ جو کچھ تحقیق کی، اپنے کچھ سورسز کو اس پہ ایکٹیو کیا، تو ہمیں بتایا گیا کہ رابعہ اور عمر ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور ان کی محبت کا آغاز اسکول سے ہوتا ہے۔ اور جب یہ اسکول سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اب دونوں کی شادی کرنے کا وقت آتا ہے تو دونوں نے اپنے گھروں میں بات چیت کی، لیکن رابعہ کے گھر والے اس کی شادی عمر سے کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ تم سید زادی ہو، تم غیر سید کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اس حوالے سے میں نے کچھ اپنے طور پہ تحقیقات کی، اس کی شرعی اعتبار سے مجھے کوئی جو ہے دلیل، کوئی بھی روایت نہیں مل سکی۔ بہرحال ہوتا کچھ یوں ہے کہ انہیں منع کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی محبت جو تھی وہ عروج پہ تھی اور یہ دونوں رابعہ اور عمر گھر سے بھاگ کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ کورٹ میرج کرنے کے بعد رابعہ اور عمر پاکستان کے مختلف شہروں میں چھپ چھپ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کرتا ہے اور جس وقت یہ واردات ہوئی ان کی بیٹی کی عمر 15 ماہ تھی۔ اب عمر جو اس کا شوہر تھا وہ اپنے روزگار کو کمانے کے گھر سے اس وقت سعودی عرب میں تھے جس ٹائم یہ واردات ہوئی، اور اب رابعہ اپنے سسرال میں عمر کے والدین کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ جس روز یہ واقعہ ہوتا ہے اس روز جمعے کا دن تھا اور ایگزیکٹلی یہ واقعہ جمعے کی جماعت کے وقت ہوتا ہے، جب گھر کے سارے مرد جمعے کی نماز کو اور جمعے کی جماعت کو ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ 5 مسلح افراد ان کے گھر میں گھستے ہیں اور وہاں پہ 2 بزرگ خواتین رابعہ اور اس کی 15 ماہ کی بیٹی موجود تھے۔ یہ ایک کمرے میں رابعہ اور اس کی 15 ماہ کی بیٹی کو لے جاتے ہیں اور وہاں پہ رابعہ مرتے دم تک ہاتھ جوڑ کے وہاں پہ گر گراتی رہی، ان کی منت سماجت کرتی رہی کہ آپ بھلے مجھے قتل کر دیں لیکن میری 15 ماہ کی معصوم بیٹی کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ جو مسلح افراد آئے تھے انہیں ذرا ترس نہیں آتا، وہ سب سے پہلے اس کی 15 ماہ کی بیٹیوں کے چہرے پہ متعدد فائر کر کے اس کے چہرے پہ گولیاں مارتے ہیں، اس کے سر پہ گولیاں برساتے ہیں، اس کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ آپ سوچیں اس ماں کا مرنے سے پہلے اس نے کتنی تکلیف سہی ہوگی جب اس نے اپنی 15 ماہ کی معصوم بیٹی کو گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا ہوگا اور اس کی دم نکلتے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اس خاتون کو رابعہ جس نے 3.5 سال قبل عمر نامی شخص سے بھاگ کے شادی کی تھی اور اب وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیتے ہیں۔ اور ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد اس گھر میں موجود 2 بزرگ خواتین کو بھی ڈراتے دھمکاتے ہیں اور پھر ہنستے کھیلتے وہاں سے بڑے فاتحانہ انداز میں دندناتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ واقعے کو کچھ دیر بعد وہاں پہ پولیس آتی ہے اور پولیس وہ جو دونوں لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی رابعہ اور اس کی 15 ماہ کی بیٹی کی، اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے جو قریبی کنگ عبداللہ ہاسپٹل ہے اس میں ان لاشوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ جب لاشیں منتقل کی جاتی ہیں تو وہاں پہ ایک اور عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ رابعہ کے جو سسرال والے تھے وہ فوری طور پہ وہاں پہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں اور جن احباب کی جانب سے یہ تمام تک وعدت کی گئی تھی، مطلب کہ جو رابعہ کے اپنی سگی فیملی تھی ان کی جانب سے بھی مختلف لوگ وہاں پہ ہسپتال آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک نئی جنگ چھڑ پڑتی ہے کہ یہ رابعہ اور اس کی 15 ماہ کی بیٹی کی لاش کون لے کے جائے گا۔ وہاں پہ جو عمر کے والدین ہیں ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مزید نقصان سے بچنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو جانی نقصان سے بچانے کے لیے ہم وہاں پہ لاشیں بھی ان کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنی بیٹی کی لاش لے جائیں، ہم اپنی جو ہے پوتی اپنی جو ہے اس کی لاش لے جاتے ہیں، مطلب کہ آپ اپنی بیٹی کی لاش لے جائیں، ہم اپنی بیٹی کی لاش لے جاتے ہیں۔ تو 15 ماہ کی جو چھوٹی ننھی بچی تھی، جو ننھی کلی تھی، وہ عمر کے والدین کے حوالے کر دی جاتی ہے اور رابعہ کی لاش اس کے والدین لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور عمر کے والدین کے مطابق انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے رابعہ کی لاش کی تدفین کی یا اس کی لاش کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اور پولیس نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی خاص تعاون نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ جمعے کے روز نماز جمعہ کی جماعت کے وقت 2 ہوا کی بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور وجہ کیا بنائی گئی کہ اس نے ہماری مرضی کے بغیر جو ہے شادی کر لی ہے، ہماری اجازت کے بغیر شادی کر لی ہے۔ ایک وہ خاتون دیکھیں جو 3.5 سال اس نے ہستی بستی زندگی بسر کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا، اس کی زندگی اجار دی، اس کو ختم کر دیا، اس کی جو کل کائنات اس کی بیٹی تھی اس کو اس کے آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا،
اور اس کے بعد لاش بھی وہ لوگ لے گئے جن کی جانب سے یہ تمام تر واردات کی گئی. بہرحال اس کے بعد جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں, ان کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا اور انہوں نے اس واقعے کی تمام تر رپورٹ جو ہے منگوا لی, اور انہوں نے پوچھا کہ ابھی تک اس واقعے کے کتنے ملزمان پکڑے گئے ہیں, یا اگر نہیں پکڑے گئے تو انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا. بہرحال بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا جس نے سوشل میڈیا پہ ہر شہری کا دل جو ہے اس کو چیر کے رکھ دیا, اور ہر شہری نے اس کا غم محسوس کیا. ہر شہری افسردہ ہے کہ کتنا مشکل لمحہ ہوگا اس ماں کے لیے جس کے سامنے اس کی 15 ماہ کی ننھی بیٹی کو گولیاں مار کے چھلنی کر دیا گیا, اور پھر اس کو بھی انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے قتل کر دیا گیا, اور اس کی لاش بھی جو ہے اس کے سسرالیوں کو نہیں دی گئی. بہرحال جو عمر کے والدین ہیں وہ بھی اس حوالے سے بڑا پریشان تھے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہاسپٹل میں ان کی جانب سے بہت زیادہ افراد آئے ہوئے تھے, اور ان کی جانب سے جو افراد آئے ہوئے تھے وہ سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں, تو ہم نے مزید کسی نقصان سے بچنے کے لیے وہاں پہ جو فیصلہ ہو سکا وہ ہم نے کیا, اور ہم اپنی پوتی کی لاش لے کے گھر آ گئے اور ہم نے آ کے اس کی تدفین کر دی. رابعہ کی لاش کے ساتھ کیا ہوا ہمیں اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے. بہرحال مانسہرہ کے جو قریبی علاقے تھے وہاں پہ اس حوالے سے احتجاج کی کال بھی دی گئی, اور اب اس پہ وزیر داخلہ کا نوٹس بھی ہو گیا. اللہ کرے کہ ان تمام بزدلوں کو جنہوں نے 2 ہوا کی بیٹیوں کو جو کہ نہتی تھی انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور ایک ہنستے بستے خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا, انہیں اللہ کرے کہ وہ گرفتار بھی ہوں اور انہیں کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا بھی ملے. اور میں درخواست کروں گا ریاست سے کہ اس طرح کے کرداروں کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کل کو کوئی بھی شخص غیرت کے نام پہ کسی بھی ہوا کی بیٹی کو اس طرح سے درندگی کا نشانہ نہ بنائے. دیکھیں جی, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ شادی جو ہے یہ محبت کی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نکاح کریں اپنی پسندیدہ خواتین سے, اور اسی طرح خواتین کے لیے معاملات ہے کہ وہ بھی نکاح کریں جس سے وہ پسند کرتی ہیں. تو شادی جبری نہیں ہو سکتی, اگر تو ہوتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے میرا زبردستی نکاح کر دیا ہے اور میں اس نکاح میں نہیں رہنا چاہتی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو منسوخ کر دیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو یہ حق دیا, ہماری شریعت نے, ہمارے اسلام نے یہ حق دیا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کسی خاتون سے اس حق کو چھیننے والے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے, اور خدا کا واسطہ اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے ایک بار دیکھ لیا کریں کہ جس خونٹے کے ساتھ آپ اس کو باندھنے لگے ہیں کیا وہ وہاں پہ ساری عمر زندگی بھر خوش رہ سکے گی. نہیں تو اس کو اس کے فیصلے میں, اس شادی کے فیصلے میں شامل کریں, ایک ایسا فیصلہ جس نے آپ کی زندگی کے باقی 20 25 50 100 سال ڈیسائیڈ کرنے ہیں, اس میں اگر آپ اس کی رضامندی شامل نہیں کر رہے تو آپ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. اور اگر کوئی بچی, کوئی بہن, کوئی بیٹی انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کسی ایسے شخص سے نکاح کر لیتی ہے جسے وہ پسند کرتی ہے, تو اس کو آپ اس کی زندگی گزارنے کا حق دیں. آپ کی اگر جو ہے آپ کی غیرت گوارا نہیں بھی کری تو آپ اسے قطع تعلق کر لیں کہ بھائی آج سے ہمارا آپ کا تعلق ختم. لیکن اس طرح کی بدبختی کرنا یہ نہایت گھٹیا حرکت ہے, یہ ظلم ہے, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرے. اور ہم ریاست پاکستان سے درخواست کریں گے کہ اس طرح کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ کل کو کوئی بھی شخص اس طرح کی بدبختی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے. بہرحال آپ لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.